ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے مذاکرات میں زبردست پیش رفت ہوئی، جس کے باعث سیز فائر برقرار ہے۔ جوہری ہتھیاروں پر ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے ساتھ 49 سال میں پہلی بار اعلیٰ سطح پر بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جامع معاہدہ چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو پراکسیز کی مالی معاونت سے روکے۔ امریکہ اور ایران میں عدم اعتماد ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ نوجوانوں کی اکثریت مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیز کو پسند نہیں کرتی، جس کا ہمیں احساس ہے۔ پاکستان پر امریکہ اور ایران کا اعتماد، دونوں فریقوں کا مذاکرات کے لیے پھر پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار۔ امریکی صدر نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا، ایران کے ساتھ اگلے 2 دن کے دوران پاکستان میں دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگلا دور ہونے کا امکان یوں ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل لاجواب ہیں۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ آپ کو اگلے دنوں پاکستان ہونا چاہیے کیونکہ وہاں زبردست کام ہونے جا رہا ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، تہران کسی طرح بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران امن مذاکرات جاری رکھنے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ یورپ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے خطے میں صرف امریکہ کے خود ساختہ مسائل بڑھیں گے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے۔ دنیا کو جنگل کے قانون کے خلاف مل کر چلنا ہوگا۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ بحران کے خاتمے کے لیے 4 نکاتی فارمولہ پیش کر دیا۔ بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے اسپین کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ دنیا انتشار کا شکار، قانون اور طاقت کی حکمرانی میں مقابلہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مشترکہ جامع تعاون پر مبنی اور پائیدار سیکورٹی ڈھانچہ تشکیل دینا ناگزیر ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون بغیر کسی استثناء کے تمام ریاستوں پر لاگو ہوتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے، یہ وقت عالمی قانون سے پیچھے ہٹنے کا نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ تنازع کے حل کے لیے سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات کا دوبارہ آغاز ناگزیر ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ عالمی بحری راستوں میں آمد و رفت کے حقوق اور آزادیوں کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ عالمی تجارت اور استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود چینی آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزر گیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 20 سے زائد جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کوئی بحری جہاز گزرنے نہ دینے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹے میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا، ایک بھی ایرانی جہاز نہیں گزر سکا۔ ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز، ایئر مین تعینات۔ آپریشن میں 100 لڑاکا اور جاسوسی طیارے، 12 سے زائد بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ یورپی ممالک کا آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد بنانے کا منصوبہ۔ فرانس اور برطانیہ کا جمعے کو اہم ویڈیو اجلاس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم ویڈیو کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ ویڈیو کانفرنس میں ان ممالک کو مدعو کیا گیا ہے جو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی بحال کرنے کے لیے دفاعی کثیر الجہتی مشن میں حصہ ڈالنے کے خواہش مند ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق منصوبے کے تحت بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر فوجی جہاز بھی تعینات کیے جائیں گے تاکہ اہم سمندری راستے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یورپ جنگ کے بعد ایک ایسا منصوبہ بھی تیار کر رہا ہے جس کے تحت امریکہ کی براہ راست شمولیت کے بغیر ہرمز میں بحری نقل و حمل کو بحال رکھا جا سکے۔
امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا اسرائیل کو $50 کروڑ کے اسلحے کی فراہمی روکنے کے لیے ووٹنگ کرانے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اب بہت ہو چکا، اسرائیل کی مزید حمایت قابل قبول نہیں۔ امریکی ٹیکس دہندگان نتن یاہو حکومت کے جنگی اخراجات نہ اٹھائیں۔ غزہ، ایران اور لبنان میں شہریوں کے قتل اور بے دخلی کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے۔ ایران جنگ سے متعلق صدر کے اختیارات پر امریکی سینٹ میں ووٹنگ کی تیاری۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ بدھ کو قرارداد پر ووٹنگ متوقع ہے، جس کا مقصد امریکی صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنما چیک شومر نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کو 45 دن گزرنے کے باوجود کانگریس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ریپبلکن اراکین صدر کے خلاف کھل کر موقف اپنانے سے گریزاں ہیں۔ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار کانگریس کے پاس ہے، تاہم ہنگامی یا محدود فوجی کارروائیوں میں صدر کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے سفارتی مشن۔ وزیراعظم شہباز شریف پہلے مرحلے میں آج سعودی عرب جائیں گے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف قطر اور ترکی کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر صدر مملکت کو اعتماد میں لیا۔ خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر آصف زرداری نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے وزیراعظم، نائب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ مزید کہا کہ اس صورتحال کے تحت نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی، معیشت اور سیاست پر بھی بہت دورس اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی صدر سے ملاقات۔ امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر بریفنگ دی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اہم علاقائی معاملات پر مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ شیخ جراح جابر الصباح نے اسلام آباد مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ انٹونیو گوتریز کی امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں اجلاس۔ باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں 29 مارچ کے وزرائے خارجہ اجلاس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ آئندہ اجلاس 17 اپریل کو انطالیہ میں متوقع۔ سندھ حکومت کے صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو مزید جدید اور مؤثر بنانے کے لیے بڑے فیصلے۔ سکھرتا شکارپور پیپلز بس سروس رواں ہفتے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کراچی میں بڑھتی آبادی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نئے روٹس متعارف کرائے جائیں گے۔